الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسل حقوقهم من جمع عذابتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات بيجي خاندان صل على محمد وآل محمد قرآن حکیم اور کمال انسانی اس بات سے جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا تھا وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا تھا اور آج کل کی گفتگو میں کوشش کریں گے کچھ باتوں کو صلوات صل على محمد وآل محمد والشمس وضحاها مجھے سورج کی قسم مجھے وقت ضحا کی قسم والقمر اذا تلاها مجھے چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے ظاہر ہوتا ہے والنہار اذا جلاها مجھے دن کی قسم جب کہ وہ پوری طرح سے متجلی ہو جاتا ہے واللیل اذا یغشاها اور مجھے رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے گی والسماء وما بناها مجھے آسمان کی قسم اور اس کے حسن صنعت کی قسم والارض وما طحاها مجھے زمین کی قسم
اور زمین کے بچھائے جانے کی قسم ونفس وما سواہا، مجھے نفس انسانی کی قسم، اس کے تسویہ، توازن اور اعتدال کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس انسانی میں الہام کیا فجور کو اور تقوی کو، قد افلح من زکاہا، بتحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے خود کا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، ناکام، نامراد اور برباد ہوا وہ جس نے خود کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ دسا یدسو، دسیسا، یہ الفاظ قرآن نے دوسرے مقامات پہ استعمال کیے۔ جب عربوں کے لیے قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے تو یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ یدسو فی التراب، کہ وہ اپنی بچیوں کو قبر میں چھپا دیتے تھے۔ دسا یدسو، دسیسا اس کام کو کہا جاتا ہے جو چھپا کے انجام دیا جائے، کنایتاً اور تمثیلاً گناہ کو بھی دسیسہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر گناہ چھپا کے انجام دیا جاتا ہے۔ اس سورہ میں یہ جو 11 قسمیں اٹھائیں پروردگار نے، اس میں بہت زیادہ ڈائمینشنز اور جہات اور ابعاد اور پہلو، مختلف زاویوں سے انسان ان سے متعلق گفتگو کر سکتا ہے، لیکن اب چونکہ اختتامی مراحل ہیں ایک پہلو مزید عرض کروں اور بات آگے بڑھے گا۔ ان قسموں میں جہاں اللہ نے یہ قسمیں، ایک بزرگ نے سوال کیا، البتہ سوال تفصیلی توضیح طلب ہے، لیکن میں ایک جملے میں جواب دے کے آگے بڑھوں کہ اللہ قسمیں کیوں اٹھاتا؟ اس کا فلسفہ ایک تو جن چیزوں کی پروردگار قسم اٹھا رہا ہے ان کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، اور دوسرا جس بات کے لیے اللہ قسم اٹھا رہا ہے اس کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ ایک پہلو، جس طرح سے مفسرین قرآن اور علوم قرآن کے ماہرین نے حروف مقطعات کے 29 فلسفے اور حکمتیں بیان کی ہیں کہ قرآن کی مختلف صورتوں کے شروع میں جو یہ الفاظ ہیں، الف لام میم، الف لام را، کاف یا ہا عین صاد، یہ حروف مقطعات، ان کی حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ تو شہید باقر الصدر، باقی بڑے بڑے علماء، علوم قرآن کے ماہرین نے 29 حکمتیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح سے قسم سے متعلق بھی الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں کہ پروردگار قسم کیوں کھاتا ہے۔ میں آج کی حد تک ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، ایک تو اس شے کی قسم جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہے اللہ، اور دوسرا اس شے کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ جس کے لیے قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ اب خود ان قسموں میں اگر آپ غور کریں، ان الفاظ میں جہاں پر پروردگار سورج کی قسم اٹھا رہا ہے تو یہ سورج کا کمال خود اس لفظ کے اندر پنہان ہے۔ اسی طرح سے وقت ضحیٰ، یہ بھی سورج کی روشنی کا کمال ہے۔ وقت طلوع کی قسم پروردگار نے نہیں اٹھائی، اس لیے کہ وقت طلوع سورج کی روشنی سطح زمین پر پھیلنا شروع ہوتی ہے، لیکن ابھی پوری طرح سے نہیں پھیلی ہوتی۔ وقت غروب سورج کی روشنی سمٹنا شروع ہو جاتی ہے،
اور وقت زوال سورج کی روشنی میں کمی کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے نہ تو وقت طلوع کی قسم اٹھائی گئی، نہ وقت غروب کی، نہ وقت زوال، وقت ضحیٰ جب سورج نصف النہار پہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے اور سفید زمین کو پوری طرح سے وہ اپنی روشنی کے حصار میں لے لیتا ہے، تو یہ سورج کی روشنی کے کمال کا وقت ہے۔ تو شمس کے اندر بھی کمال کا مفہوم ہے اور خود ضحیٰ کے اندر بھی کمال۔ اسی طرح سے چاند، پہلی کے چاند میں، دوسری کے، پانچویں کے، 10ویں کے، 20ویں، 25ویں، 29ویں کے چاند میں کمال کا پہلو نہیں ہے، اس لیے کہ ان دنوں میں چاند پوری طرح سے روشن نہیں ہوتا، لیکن جب وہ فوراً بلا فاصلہ سورج کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو اب اس کی چاندنی پورے کمال پر ہوتی ہے۔ 14ویں کا چاند جو نگاہوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ شمس میں بھی کمال کا مفہوم ہے، ضحیٰ میں بھی کمال کا مفہوم ہے، اور پھر چاند کے اندر بھی کمال کا مفہوم، اور اس کے بعد دن جب پوری طرح سے متجلی ہو جائے، یہ دن کا کمال ہے۔ کمال کل شیء بحسب ہی، جیسا مفسرین نے گفتگو کی ہے کہ ہر شے کا کمال خود اس شے کے حساب سے ہوتا ہے۔ دن کا کمال یہ ہے کہ پوری طرح سے جلوگر ہو جائے، پوری طرح سے متجلی ہو جائے، آب و تاب سے ظاہر ہو جائے، اور رات کا کمال کیا ہے؟ جب اس کی روشنی، اس کی تاریکی پوری طرح سے چھا جائے، گہری ہو جائے۔ یہ تاریکی کا گہراپا، یہ رات کا کمال ہے۔ تو پروردگار ایک طرف رات کی قسم کھا رہے، دوسری طرف رات کے کمال کی قسم اٹھا رہے، سورج کے کمال کی قسم، وقت ضحیٰ اس وقت کی کمال کی قسم، چاند کے کمال کی قسم، دن کے کمال کی قسم، رات کے کمال کی قسم، اسی طرح سے آسمان کے کمال کی قسم، اس کی عمدہ بناوٹ، یہ کمال کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی کس کے لیے؟ سورہ شمس میں جن چیزوں کے کمال کی قسم اٹھا رہے پروردگار، کس کے لیے بنائی یہ سب؟ ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا شمسا مضیئہ ولا قمرا منیر ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا لمحبت ہؤلاء الخمسہ۔ جب یہ چیزیں جن کی پروردگار پہ ہم مسلسل بالاستیعاب قسمیں اٹھا رہا ہے، ان کے اندر خود کمال ہے۔ جب جن کی قسم اٹھا رہے پروردگار، یہ چیزیں اتنی باکمال ہیں کہ جن کی محبت میں اللہ نے ان باکمال چیزوں کو خلق فرمایا، وہ کتنے باکمال ہوں گے؟ وہ مجسم کمال، سراپا کمال۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے یہاں پر تو پروردگار نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن وہاں پہ 2 قسمیں اٹھائی، لیکن ان 2 قسموں کی طرف میں بعد میں بڑھوں گا۔ پہلے خود ان آیات کا دوسرا معنی جو مکمل ناقص رہ گیا اسے مکمل کریں۔ یہ ظاہری معنی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کیا کہ ہم مجبور ہیں ربط آیات کے لیے، ان اسموں کے باہمی ربط کے لیے، اور یہ 11 قسمیں جس ایک بات کے لیے اٹھائی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ربط کے لیے لازم ہے کہ ہم ظاہر سے گزر کر باطن تک پہنچیں، ورنہ قرآن کی بلاغت زیر سوال چلی جائے گی، قرآن کی فصاحت زیر سوال چلی جائے گی۔ اس لیے کہ سورج کا نفس انسانی کے تزکیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چاند کا نفس انسانی کے تزکیہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، دن کا، رات کا، کمال انسان کے ساتھ، تہذیب نفس انسان کے ساتھ، تزکیہ نفس انسانی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ سورج کون ہے؟ سورج سے مراد کیا ہے؟
سورج سے مراد وہ ذات ہے جس کے لیے قرآن پروردگار قرآن میں فرما رہے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرتے ہیں، جو ان کو بستیوں سے اٹھا کے بلندی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس سے مراد سورج سے مراد وجود مبارک ختمی مرتبہ۔ اب جب ایک قسم سے مراد روشن ہو گئی تو یہ ممکن نہیں، یہ بلاغت قرآن کے خلاف ہے کہ ایک قسم کا آپ باطنی معنی مراد لے لیں، باقی 10 کو چھوڑ دیں اور ان کا ظاہری معنی لیں۔ نہ، جب ظاہری معنی مراد لینا ہے پھر 11 کی 11 قسموں کا آپ ظاہری معنی مراد لیں گے، اور جب باطنی معنی مراد لینا ہے پھر 11 کی 11 قسموں کا باطنی معنی مراد لیں گے۔ یہ سلالت کلام کا تقاضا ہے۔ تو والشمس سے مراد اگر پیغمبر گرامی اسلام ہے، جیسے شواہد التنزیل میں امام حسکانی نے بیان کیا، لیکن سب کا باطن بیان نہیں کیا، آخری 2 سے 3 قسمیں چھوڑ دی انہوں نے۔ شاید روایت کا اتنا ہی حصہ ہم تک پہنچا ہو، عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے نقل کیا صاحب شواہد التنزیل نے، لیکن آخری 2 قسمیں ان سے بیان نہیں کی ان کا باطن۔ لیکن ہم سابقہ قرائن کی روشنی میں آگے بڑھیں اور خود مل کے سوچتے ہیں کہ ان آخری 2 سے 3 قسموں سے مراد کیا ہے۔ اگر سورج سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور ضحیٰ سے مراد ذات فاطمہ زہرا ہے، اور والقمر اذا طلع سے مراد علی بن ابی طالب کی خلافت بلا فصل ہے، والنہار اذا جلاها سے مراد روز غدیر ہے، جہاں سارے سورج اور سارے چاند ایک ساتھ ان کی ولایتوں کا بیان ہوا، اور یہ دن پوری طرح سے بشریت کے لیے روشن ہوا، متجلی ہوا۔ اور اسی خطبہ غدیر میں جو کہ ختمی مرتبہ نے جب 12 کی ولایت بیان کی، وہاں 12ویں کی غیبت بھی بیان کی، اور 12ویں کی غیبت کو پروردگار نے رات کی تاریکی سے تشبیہ دی۔ جیسے سورہ مبارکہ قدر میں خیر من الف شہر کی تفسیر کرتے ہوئے خمینی متشکر نے الف شہر یعنی 1000 مہینوں کو مراد بنو امیہ کی حکومت لی ہے۔ یہاں بھی بعض مفسرین اور علوم قرآن کے ماہرین نے یہ گفتگو کی ہے کہ ظالم حکمران، لیکن جب امام زمانہ کی حکومت نہیں ہوگی، وقت کی حجت خدا، ان کی حکومت نہیں، ان کی غیبت ہے، تو دونوں طرح سے بات کرنا درست ہے۔ یہ امام کی غیبت بھی مراد لے سکتے ہیں، یا اس زمانے کے جو ظالم حکمران ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن یہ شب کی تاریکی اور اس کے ساتھ مستقبل کا صیغہ ہے، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ باقی قسمیں حال اور ایک قسم کے ساتھ پروردگار نے مستقبل کی بات کی، مجھے رات کی قسم جب کہ وہ اس کی تاریکی چھا جائے گی، یعنی مجھے 12ویں کی غیبت کی قسم جب کہ وہ چھا جائے گی۔ اور جب 12 کی ولایتوں کو بیان کر دیا، اس کے فوراً بعد پروردگار نے کیا فرمایا؟ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، مجھے آسمان کی قسم اور مجھے اس کی عمدہ بناوٹ کی قسم۔ اب اپنی عقل کی جولانیوں کو ذرا سرعت دیجئے اور مل کے سوچئے کہ آخر دن کی بات کے بعد، رات کی بات کے بعد فوراً سے آسمان کی بات کرنا، ان کے مابین ربط کیا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن حکیم کا ادنا اور حقیر طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ اگر کوئی مفسر علوم قرآن کا ماہر ظاہر تک رکا رہے گا تو قیامت تک ان آیات کا ربط اور ان قسموں کا رب معلوم نہیں کر سکتا جب تک ظاہر سے باطن کا سفر شروع نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جس ہستی پر قرآن نازل ہوا، ختمی مرتبہ میں خود فرمایا لہو ظہر و بطن، ظاہر بھی رکھتا ہے قرآن، باطن بھی رکھتا ہے۔ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے اور اس کا باطن بہت گہرا ہے، اور گہرائی کے لیے تدبر چاہیے۔ جیسا مرحوم اقبال نے کہا کہ نقش قرآن چون در این عالم نشست، اگر قرآن حکیم کی تعلیمات اس سماج میں، اس سوسائٹی میں نافذ ہو جائیں، نقشہ یہ پابوگاہن کا شکست، پھر سوشلزم کے لیے، کمیونزم کے لیے، کیپیٹلزم کے لیے، مارکسزم کے لیے، کسی بھی نظام کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ فاش گویم آنچه در دل مضمر است،
ان کتابی نیز چیز دیگر است، کہ وہ بات جو آج تک میں نے اپنے دل میں چھپا رکھی تھی پہلی مرتبہ اسے تشت ازبان کرنے لگا ہوں، ظاہر کرنے لگا ہوں. کیا؟ ان کتابی نیز. اے مسلمان، اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا، چیزیں دیگر است، یہ کچھ اور چیز ہے. اقبال کیا ہے قرآن؟ چون پہ جان در رفت جان دیگر شود. جب یہ قرآن انسان کی جان میں اترتا ہے تو اس کی جان اور اس کی روح بدل جاتی ہے. جان کے دیگر شد جہان دیگر شود. جب جان بدلتی ہے پھر جہان بدل جاتا ہے. پہلے یہ قرآن آتا ہے انسان کی جان کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے، اور جب روح میں انقلاب برپا ہو جائے تو پھر یہ پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. جان کے دیگر شد جہان دیگر شود. اگلی بات کیا کی؟ ہم جو حق پنہان وہاں پیداستی. اقبال کہتے ہیں جیسے قرآن کا ظاہر ہے، جیسے اللہ کا ظاہر ہے اور باطن ہے، اسی طرح سے قرآن کا ظاہر ہے اور باطن ہے. زندے ہو، پائندے ہو، گویاستی. یہ قرآن زندہ ہے، یہ قرآن پائندہ ہے، یہ قرآن گویندہ ہے، گفتگو کرتا ہے. برطانیہ کا وزیر نو آبادیات جب اپنے سرکاری دورے پہ گیا، مصر پھر گیا جامعۃ الازہر، اور وہاں کی جو بڑی لائبریری ہے کہا کہ مجھے لے چلو اپنی کتاب خانہ دکھاؤ. اور جب پھکتال وہاں کا وزیر نو آبادیات برطانیہ سن 1894 میں گیا تو لائبریری میں کتابیں دیکھتے دیکھتے کہا کہ مجھے قرآن دکھاؤ، قرآن کوئی انگریزی ترجمہ دکھاؤ کہ کیسی کتاب ہے تمہاری. اور جیسے اس کے سامنے قرآن لایا گیا، اس نے کھولا، پہلے صفحے پر جہاں یہ کھولا، جہاں سے آغاز ہوتا صفحے کا، کیا آیت آئی سامنے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جیسے ہی ترجمہ دیکھا گھبرا گیا، اس کے ہاتھ سے قرآن چھوٹ گیا. کہا اچھا یہ قرآن تو باتیں کرتا ہے، یہ قرآن گفتگو کرتا ہے. سید سجاد کا یہ جملہ ہے، امام سجاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی مشیت یہ ہو کہ اس پوری کائنات میں تمام موجودات کو موت دے دے، اور اللہ کی مشیت یہ ہو کہ صرف علی ذی العابدین زندہ رہے، اکیلا تنہا، اور مجھے ہزاروں سال روئے زمین پر زندگی گزارنی پڑ جائے تنہا، اور میرے پاس قرآن ہو تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. یہ قرآن گفتگو کرتا ہے، یہ قرآن باتیں کرتا ہے. امام سجاد کی کلمات ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. یہ قرآن کلام خدا ہے. زندے ہو، پائندے ہو، گویاستی. اس کا ظاہر، اس کا باطن، خود قرآن گفتگو کرتا ہے. جیسا امیر المومنین نے فرمایا القرآن یفسر بعضہ بعضا. اس قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. اور جب انسان کبھی کبھی یہ معنی جتنے میں نے بیان کیے باطنی سب آیات اور دیگر روایات کے تناسب میں بیان کیے. عبداللہ ابن عباس کی روایات صاحب شواہد و تنزیل نے بیان کی. اگر بیان نہ ہوتی تب بھی جب ان باتوں کو انسان آپس میں ملاتا ہے، ان قرائن سے جو نتائج نکلتے ہیں، آخری دو قسموں کو ہم نے بیان نہیں کیا. لیکن آئیے، جب شمس سے مراد ذات محمد مصطفیٰ، ضحیٰ سے مراد ذات سیدہ زہرا، والقمر اذا طلع سے مراد اللہم صلی علی محمد. والقمر اذا طلع یعنی مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم، والنہار اذا جلا اس دن کی قسم جس دن ان تمام سورجوں کی، آفتاب و مہتاب کی ولایتوں کا اعلان ایک ساتھ ہوا، اور مجھے آخری محمد کی غیبت کی قسم، واللیل اذا یغشا والسماء وما بناہا. اب اسی منطقی ترتیب کو آپ آگے بڑھائیے. پہلے ایک سورج کی بات کی،
ایک چاند کی بات کی، ان دونوں کے درمیان ضحیٰ کو رکھا، ضحیٰ سے مراد ذات سیدہ۔ پھر پروردگار نے ایک سورج اور ایک چاند کی بات کرنے کے بعد ایک ساتھ سارے سورجوں اور سب چاند کی بات ایک ساتھ کی، اور ساتھ پھر بات کو مکمل کیا اور آخری کی غیبت کو بھی بیان کر دیا۔ تو پھر سارے سورج اور سارے چاند کا جب ذکر کیا پروردگار نے، اب آسمان کا ذکر کر رہا ہے۔ اب سمجھیں وہ کون سا آسمان ہے؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے جو ہماری نگاہوں کے سامنے طلوع کرتے ہیں، غروب کرتے ہیں، ان کا آسمان بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور اگر سورج سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں، چاند سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی نسل ہے، آپ کی اولاد ہے، باقی ائمہ ہیں، تو پھر آسمان سے مراد کیا ہے؟ اگر سورج اور چاند سے مراد یہ شخصیتیں ہیں تو پھر آسمان خود بدل جائے گا۔ پھر ڈھونڈنا پڑے گا اس آسمان کو کہ جہاں یہ سارے سورج اور سارے چاند ایک ساتھ اکٹھے ہوئے۔ کہاں اکٹھے ہوئے؟ پہلے ایک سورج موجود ہے، پھر چاند آ کے کہتا ہے اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں۔ پھر دوسرا چاند آتا ہے کہ میں بھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں۔ اور جب پانچوں یہ سورج اور یہ چاند یکجا ہوتے ہیں، اس آسمان کے نیچے اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ ایسا منظر ہے شاید انسان کے لیے معمولی منظر ہو، لیکن جس نے یہ چاند اور یہ سورج خلق کیے اس ذات کے لیے منظر بہت غیر معمولی ہے۔ بس میں آج پر پروردگار نے اس سورہ میں 11 قسمیں اٹھائیں، لیکن وہاں کتنی قسمیں اٹھائیں؟ اپنے عرش پہ صرف 2 قسمیں اٹھائیں۔ ایک اپنی عزت کی قسم اٹھائی، دوسرے اپنے جلال کی قسم اٹھائی۔ اور کن کے سامنے قسم اٹھائی؟ پہلے آواز بلند کی، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، وَيَا سُكَّانَ السَّمَاوَاتِ، اے آسمان پر رہنے والوں۔ اس لیے کہ آسمان پر صرف فرشتے نہیں ہیں، اور بھی ہیں جو آسمان پر رہ رہے ہیں۔ سب کو خطاب کیا، مجھے بتائیے جب پروردگار نے فرشتوں سے کہا یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، یا سکان السماواتی، اے آسمان پر رہنے والوں، تو فرشتے کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ اہل آسمان کیا کر رہے تھے؟ قرآن حکیم نے جو واقعات بیان کی، ذوالقرنین سکندر کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ نبی نہیں تھے لیکن اتنی برجستہ شخصیت کے مالک تھے کہ فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ فرشتے زمین پر آتے تھے، ان کے ساتھ ذوالقرنین کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن ذوالقرنین نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ ہم اہل زمین کی عبادت تو آپ کے سامنے، بتائیے اہل آسمان کیسے عبادت کرتے ہیں؟ تو کیا بتاؤں؟ اللہ نے جس فرشتے کو حالت قیام میں خلق کیا، ہزاروں لاکھوں نوری سال گزر گئے اور ابھی تک وہ فرشتہ حالت قیام میں ہے۔ اسی حالت میں جس حالت میں خدا نے خلق کیا، ابھی تک ہزاروں لاکھوں نوری سالوں سے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، تمجید کر رہا ہے، تحلیل کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے۔ اور جسے رکوع کی حالت میں خلق کیا، ابھی تک رکوع کی حالت میں ہے۔ جسے سجدے کی حالت میں خلق کیا، ابھی تک سجدے کی حالت میں ہے۔ زمین پر آنے جانے والے فرشتے الگ ہیں، بارش برسانے والے فرشتے الگ ہیں، باقی امور کو نمٹانے والے فرشتے الگ ہیں، جنت جہنم کے انتظامات چلانے والے فرشتے الگ ہیں۔ وہ فرشتے جو بزم عرش میں حق تعالی کی بندگی اور عبادت مصروف ہیں، جس حالت میں پروردگار نے انہیں خلق کیا، روز ازل سے اپنی تخلیق کے بعد سے لے کر آخری مرحلے تک اسی کیفیت میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں۔ اور جب پروردگار نے فرمایا اے میرے ملائکہ سنو، تو اب نماز پڑھیں گے، اب بھی قیام میں رہیں گے، اب بھی رکوع میں رہیں گے، اب بھی سجدے میں رہیں گے۔ جب خدا بلائے اور فرشتہ سجدے سے سر نہ اٹھائے تو وہ فرشتہ نہیں رہے گا، ابلیس بن جائے گا۔ عبادت وہ ہے جو خدا کی مشیت کے مطابق انجام دی جائے۔ پروردگار نے جب عزازیل نے پیغمبر سے کہا، ابلیس کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے معافی دلوا دیجیے پروردگار سے،
اور خدا سے کہے کہ میں اتنی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر پھر اتنی عبادت کسی نے نہ کی ہوگی، ایک مرتبہ معافی مل جائے۔ تو پیغمبر نے خدا سے گفتگو کی کہ میرے پاس ابلیس آیا، عزازیل آیا، معافی طلب کر رہا ہے، تو کیا جواب دیا جائے؟ کیا فرمایا خدا نے؟ کہا اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، ابلیس سے کہہ دیجئے کہ اگر معافی چاہتے ہیں تو جا کے ایک دفعہ آدم کی قبر پہ سجدہ کر دیں۔ تو آگے سے وہ ہنسنے لگ گیا، مسکرانے لگ گیا، کہا عجیب ہے، جب تک زندہ تھا تب سجدہ نہیں کیا، اب تو ہڈیاں رہ گئی، قبر مر چکا آدم، اب سجدہ کروں؟ تو خدا نے فرمایا اے میرے محمد مصطفیٰ، ابلیس سے کہو عبادت وہ ہوتی ہے جو میری مرضی سے انجام دی جائے۔ عبادت میں اگر اپنی مرضی شامل ہو جائے وہ عبادت نہیں رہتی۔ ہماری معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ایک شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا اور دوران نماز صحابی رسول نے آواز دی، نام لے کے بات سنو، آپ جا کے تاریخ کتابوں میں دیکھ لیجئے، نام بھی ذکر ہے، بات سنو، آواز دی، نام لیا، اس نے نماز تیز کر دی لیکن نماز توڑی نہیں، جلدی جلدی ختم کی، اور جیسے ہی ختم کی اب آیا پیغمبر کے سامنے، جی یا رسول اللہ، فرمایا میری آواز نہیں سنی تھی تم نے؟ کہ سنی تھی لیکن نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے حیرت سے فرمایا کہ نماز تمہیں کس نے سکھائی؟ کس نے تعلیم دی نماز؟ میں نے، تو میں ہی آپ کو بلا رہا ہوں، یعنی رسول کی اطاعت خود نماز ہے، رسول خود مجسم نماز ہے۔ پریشان ہو جاتے ہیں نا، بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ چہل حدیث اٹھا کے دیکھیے گا، امام خمینی کی چہل حدیث آپ کے لاہور کی مختلف دکانوں میں، میں بھی جاتا ہوں کتاب فروشی دیکھتا ہوں، یہ موجود ہے ہر کتاب فروشی میں جو مذہبی کتابیں بک رہی ہیں، اب کہیں پہ چلے جائیے اٹھا کے دیکھیے، ایک حدیث چہل حدیث میں جو تفسیر بیان کی 40 احادیث کی آپ کی اردو زبان میں ترجمہ ہوئی ہے، امام خمینی نے ایک حدیث جس کی شرح لکھی ہے، پیغمبر نے کیا آپ کی پوری تفصیل سے بیان کیا کہ مومن کی نماز، مومن کا روزہ، مومن کا حج، مومن کی ہر عبادت وجود مبارک علی ابن ابی طالب ہے۔ تعجب ہوتا ہے، آپ ایسی باتیں سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں، نہیں معلوم شاید میں کیا بیان کروں۔ ایسے صلوات بھیجیے جیسے صلوات بھیجنے کا حق ہے خاندان فاطمہ۔ اللہ کبھی کبھی بات پھر مجبوراً پھیل بھی جاتی ہے جب بات ایسی کیفیت اختیار کر جائے۔ ادھر اس سے کہا بلایا کہ نماز سکھائی کس نے؟ جس محمد نے نماز سکھائی وہی بلا رہا ہے، اگر بلا رہے تو سمجھو یہ خود مشیت پروردگار ہے۔ محمد کی زبان اس وقت تک حرکت نہیں کرتی جب تک خدا نہیں چاہتا ہے۔ کیا خدا نے فرمایا قرآن میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں وحدت ہے۔ کس نے سمجھا؟ مطیع محض علی ابن ابی طالب، پیغمبر گرامی اسلام مسجد نبوی میں، فریقین کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، مولا متقیان کے زانوں پہ سر رکھا، ختمی مرتبہ نے لیٹے، آنکھ لگ گئی اور سو رہے، اور اب وقت نماز کا وقت گزر رہا ہے۔ وہ علی جو ہمیشہ زندگی میں اول وقت میں نماز پڑھی، آج پیغمبر آپ کی گود میں زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں اور وقت نماز کا وقت گزر رہا ہے، تھوڑے ڈھل رہا ہے، تو کیا کرے؟ کوئی اگر مفتی ہوتا، فقیہ ہوتا، عالم ہوتا، کیا کرتا؟ اگر پیغمبر کو نہ بھی جگاتا کم سے کم اپنی نماز بچاتا نا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ نماز پڑھی ہے تو پیغمبر کا سر اٹھا کے آرام سے نیچے رکھ دیں اور اپنی نماز پڑھ لیں، پیغمبر کی آنکھ بھی نہ کھولے، لیکن نماز خود تو جاگ رہے ہیں۔ لیکن علی دنیا کو بتا رہے کہ اطاعت مصطفیٰ میں رہنا ہی مومن کی عبادت ہے۔ مومن کی نماز
یہی ہے. اور جیسی غروب ہو رہا ہے سورج، ادھر پیغمبر کی آنکھ کھلی، یہ مشیت پروردگار تھی. جب آنکھ کھلی پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جملہ کا پروردگار تو جانتا ہے کہ تیرا علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. تو اب اس علی نے نماز پڑھنی اور اسی وقت نماز پڑھنی ہے جس وقت ہر روز علی نماز پڑھتے تھے. اب سورج کو پلٹایا گیا، اس لیے پلٹایا گیا کہ علی عبد محض ہے، یہ اطاعت کی بالا ترین مثال ہے. تو فرشتہ اگر خدا آواز دے اور وہ رکوع میں رہے، قیام میں رہے، سجدے میں رہے کہ بھائی میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، تو ابلیس بن جائے گا. تو جب خدا نے آواز دی تو اس لمحے جتنے بھی ملائکہ عرش پر اللہ کی عبادت مصروف تھے، سب نے اللہ کی بندگی چھوڑ دی. بندگی نا، تسبیح چھوڑی، ذکر چھوڑا، خدا کی حمد چھوڑی. ملائکہ، فرشتے اور تمام اہل آسمان جس ذکر میں جب سے خلق ہوئے اس ذکر میں پہلی مرتبہ ذکر چھڑوایا جا رہا ہے. خدا اپنی تسبیح چھڑوا رہا ہے، خدا اپنی حمد اور ذکر چھڑوا رہا ہے. سوال، پروردگار اپنا ذکر چھڑوا کے کون سا ذکر سنانا چاہ رہا ہے؟ سمجھنا ہے مقام اہل بیت کو. معمولی شخصیتیں نہیں ہیں پروردگار جن کی عزت و جلال سے قسمیں اٹھا رہا ہے، جنہیں کبھی سورج فرما رہا ہے، کبھی چاند کہہ رہا ہے، جن کی چادر کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کے. پروردگار اپنا ذکر چھڑوا کر فرشتوں کو، اہل آسمان کو ایک کا ذکر سنا رہا ہے. یا ملائکتی وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِي بِعِزَّتِي وَجَلَالِي، سنو مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم. ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا شمسا مضیہ ولا قمرا منیرا ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا لمحبت ہؤلاء. وہ پانچوں چادر کے نیچے بیٹھے ہیں، سب دیکھو انہی کی محبت میں خلق کیا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے یہ فرمایا، اس کے فوراً بعد پروردگار نے عجیب اعلان کیا. ہر آیت پروردگار نے زمین پہ اتاری. واحد آیت ہے جو زمین پر اتارے جانے سے پہلے عرش پہ پڑھی گئی. انسانوں کے درمیان پڑھے جانے سے پہلے، انسانوں کے درمیان تلاوت ہونے سے پہلے عرش پر فرشتوں کے درمیان، اہل آسمان کے درمیان تلاوت کی گئی. فرمایا سنو، پہلے تو فرمایا کہ سب کچھ ان کی محبت میں خلق کیا، اور پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پروردگار جن کی عصمت و طہارت کا اعلان زمین سے پہلے عرش پہ فرشتوں کے درمیان کرے، ان کی عصمت و طہارت کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، ان کی نسبت خطا کی طرف نہیں دی جا سکتی ہے. کون ہے یہ؟ جب یہ آیت سنائی گئی، پروردگار نے ان کی عصمت اور طہارت کا اعلان آسمان پہ کیا. کون لے کے آتا تھا آیتیں؟ کون لے کے آیا قرآن؟ جبرائیل. فوراً سے جبرائیل آگے بڑھا. یہ حدیث کے ساتھ سنتے ہیں نا، جابر بن عبداللہ انصاری نے نقل کی ہے، فریقین کی کتب میں یہ حدیث کے ساتھ موجود ہے. جبرائیل آگے بڑھے، کیا کہا؟ پروردگار کی بارگاہ میں جیسے خدا نے اپنی تسبیح، بندگی اعلان چھڑوا کے یہ اعلان کیا، جبرائیل آگے بڑھے کہ اتاذن لی، پروردگار اجازت ہے ان اہبط الی الارض، کہ میں زمین پہ اتر جاؤں اور یہ آیت لے کے جاؤں. کیوں جبریل اجازت مانگ رہا ہے؟ مگر کوئی اور بھی ہے جبریل کے علاوہ جو قرآن کی آیات لے کے آیا ہے؟ ہمیشہ سے، شروع سے لے کے جب سے قرآن حکیم کے نزول کا آغاز ہوا تب سے لے کے اب تک مسلسل جبرائیل لے کے آ رہا ہے. تو آج کیوں پوچھ رہا ہے؟ پتا ہے کہ جبرائیل لے کے آئے گا، خود لے کے آئے گا، تو کیوں کہہ رہے ہیں خدا سے اتاذن لی ان اہبط الی الارض؟ اجازت ہے میں بھی زمین پہ اتر جاؤں، جا کے آیت پیغمبر کو سناؤں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل عاقل ہے، عقل ہے. جبرائیل خود سوچ میں پڑ گیا کہ یہ اتنا بڑا اعلان، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا ذکر کہ پروردگار نے اپنا ذکر چھڑوا کے
جن کا ذکر سنایا، فاطمہ، فاطمہ کے بابا کا، فاطمہ کے شوہر کا، فاطمہ کے بیٹوں کا، اور اب ان کی عصمت و طہارت کا اعلان کر رہا ہے، اپنی عبادت و بندگی و تسبیح و حمد چھڑوا کر۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ میں جبرائیل اس آیت کو زمین پر اتارنے کے لائق نہ رہوں، اور پروردگار اس سے بڑی شان والا، مجھ سے بڑی شان والا کوئی اور فرشتہ خلق کرے جو اس آیت کو لے کے زمین پہ آئے۔ اس لیے بے صبری میں آگے بڑھا تھا، پروردگار اجازت ہے؟ خدا نے فرمایا جاؤ۔ جبرائیل آئے اور آ کے کھڑے ہو گئے در فاطمہ پر، یہ چادر کے نیچے ہے، خدا سے بھی اجازت مانگی، مصطفیٰ سے بھی اجازت مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ اجازت ہے آؤں؟ کیوں اجازت مانگ رہا ہے؟ اب تک ہزاروں آیتیں لے کے جبرائیل آئے، اس سے پہلے کبھی اجازت کیوں نہیں مانگی؟ غار حرا میں پہلی وحی لے کے آئے، تب تو اجازت نہیں مانگی جبرائیل نے۔ اس کے بعد سفر میں، حضر میں، دیش میں، پردیش میں، جنگ میں، گھر میں، باہر، جب بھی جبرائیل آیتیں لے کے آئے کبھی اجازت نہیں مانگی۔ اگر پیغمبر حجرے میں آرام فرما رہے، عبادت کر رہے، تب بھی جبرائیل سیدھے آ گئے، آ کے آیت سنا دی۔ آج کیوں اجازت مانگ رہے؟ جبرائیل رسول کی وجہ سے اجازت نہیں مانگ رہے، بطول کی وجہ سے اجازت مانگ رہے۔ آج فاطمہ زہرا بیٹھی ہے، یہ فاطمہ زہرا کا ادب ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ فاطمہ زہرا کی عزت ہے۔ والشمس مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم، مجھے ذات سیدہ کی قسم، مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم، مجھے روز غدیر کی قسم، مجھے مہدی کی غیبت کی قسم، اور مجھے چادر زہرا کی قسم۔ یہ وہ آسمان ہے کہ یہ سارے شمس و قمر جس کے نیچے سما گئے، وہ ذات جو سب کے لیے پناہ گاہ بن گئی۔ والارض وما طحاها، کیا تشبیہ ہے، مجھے زمین کی قسم، مجھے اس چٹائی کی قسم اور اس کے بچھائے جانے کی قسم جس میں یہ پانچوں انوار، یہ شمس و قمر تشریف فرما ہے۔ چادر فاطمہ کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ کل بات آگے بڑھائیں گے، لیکن جب شام میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان نے سید سجاد کو بلوایا اور کہا کہ پھوپھی کو بتا دیجیے میں آپ کی قید کو رہا کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، کہ آزاد کر رہا ہوں۔ جناب ثانی زہرا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اب ہمیں رہائی نہیں چاہیے، اگر دشمن رہائی دینا چاہتا ہے تو پھر اس سے کہیں کہ ہماری کچھ شرائط ہیں۔ 3 سے 4 شرائط بیان کی مقتل نگاروں نے۔ ایک شرط کیا ہے؟ کہا کہ وہ تبرکات اور مقدسات جنہیں روز عاشور لوٹا گیا تھا وہ بھی ہمیں پلٹائے جائیں۔ اس کے جواب میں یزید نے کیا کہا کہ میں ان کی قیمت دے سکتا ہوں، اب وہ کہاں سے ڈھونڈوں، کوئی لوٹ کے کہاں لے گیا، کوئی لوٹ کے کہیں اور لے گیا، تو پھوپھی سے کہیں ان کی قیمت بتا دیں، میں قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے گریہ کرنا شروع کیا اور کیا فرمایا کہ یزید شاید تمہیں معلوم نہیں ہے، ان تبرکات میں میری دادی فاطمہ زہرا کی چادر بھی موجود تھی، اور پوری کائنات میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی چادر کی قیمت نہیں بن سکتی۔ بھلا تو کیا قیمت دے سکتا ہے؟ یہ چادر سیدہ زہرا کے بعد کس کے سر پہ آئی ہے؟
ثانی زہرا کے سر پہ. اس لیے میں نے گفتگو کو جلدی روک دیا کہ مسائل تھوڑے تفصیل سے بیان کروں، چونکہ آخری ایام ہے، کل پھر یہ سلسلہ مجالس ختم ہو جائے گا. کون ہے ثانی زہرا؟ کون ہے عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، عصمت صغرا، علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی؟ کون ہے یہ بی بی؟ بظاہر پنجتن پاک کی فہرست میں نہیں ہے، لیکن بباطن یہ بی بی خلاصہ ہے پنجتن پاک کا. کیا کیا ہے اس بی بی نے؟ اگر ثانی زہرا کربلا نہ جاتی، کوفہ نہ جاتی، شام نہ جاتی، آج ہم میں سے کوئی فرد یہاں پر نہ بیٹھا ہوتا. ہر انسان مدیون ہے ثانی زہرا کا، ہر باضمیر انسان مقروض ہے ثانی زہرا کا، جن کی محنتوں اور جہاد کے صدقے میں پیغام کربلا ہم تک پہنچا ہے. آج اپنی محسنہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور آج اس بی بی کے وسیلے سے اللہ سے بہت کچھ مانگنا ہے. تزکیہ نفس مانگنا ہے، کمال کی طرف سفر کا آغاز مانگنا ہے، قرآن کی معرفت مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے. کتنی کریم ہے ثانی زہرا، جو دشمن کو بن مانگے عطا کرتی ہے. جب بی بی پلٹ کے واپس جا رہی تھی مدینہ، اس سے پہلے کہ کاروان مدینہ پہنچتا، بی بی نے فرمایا سید سجاد سے کہ یہاں کاروان کو روکا جائے، یزید کے سپاہیوں سے کہیے یہاں کچھ دیر کاروان کو روک دیں. جب کاروان رک گیا، پھر تمام بیویوں کو جمع کیا، فرمایا جس کے پاس جو زیور ہے، جو قیمتی چیز ہے، کوئی قیمتی پارچہ ہے، ایک چادر بچھائی، کپڑا بچھایا زمین پر، کہ سب اپنی قیمتی اشیاء کو اس کے اوپر رکھ دیجئے. جب ساری چیزیں جمع ہوئیں، ایک گٹھڑی بنائی گئی. سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد، یہ یزید کے سپاہیوں کے درمیان تقسیم کر دے. سید سجاد لے کے گئے، سپاہیوں میں جا کے کھولا کہ جس کو جو پسند ہے، جو چیز چاہیے تم رکھ لو، یہ ہماری پھوپھی کی طرف سے ہے. ان تعجب کیا کہ یہ کس چیز کی پاداش ہے؟ کہ میری پھوپھی یہ فرما رہی ہے کیونکہ تم نے شام سے واپسی پر ہمارے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اچھے سلوک کا مظاہرہ کیا. ہم نے تمہیں جہاں نماز کے لیے روکا تم رک گئے، جہاں آرام کے لیے روکا تم نے آرام کرنے کا موقع دیا. تو ہم کسی کا صلہ ضائع نہیں کرتے، یہ رکھ لو، یہ سب تمہارا ہے. ایک مرتبہ یزید کے سپاہی اپنے چہروں کو پیٹنا شروع ہو گئے کہ ہم سے کتنا بڑا ظلم ہوا، یہ کتنا کریم خاندان ہے جو بن مانگے اپنے دشمنوں کو عطا کرتا ہے، کیا وہ ہمیں محروم رکھیں گے؟ آج مانگنا ہے جناب سیدہ سے، کون ہے ثانی زہرا؟ امام زمانہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں میں نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا، اور آقا نے مجھ سے کہا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، جا کے اس کا شکریہ ادا کرو، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لو اور اس سے کہو رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے. مرشی گئے، سلام کیا، شکریہ ادا کیا، پھر شاعر سے کہا اگر مناسب سمجھو تو مجھے بھی وہ اشعار دکھاؤ جن کے لیے زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے. اب جو شاعر کلام اٹھا کے لایا اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی. 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے. حسین ابن علی کی محنتوں کو کس نے بچایا؟ شب عاشور ثانی زہرا کتنی مرتبہ بے ہوش ہوئی، یہ سوچ کر کے بے ہوش ہو رہی تھی کہ کل میرا بھیا حسین شہید ہو جائے گا، کل کے بعد اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گی. کتنی محبت ہے ثانی زہرا کے دل میں اپنے بھیا حسین کے لیے. جب بی بی کا عقد ہوا تھا
دوسرے تیسرے دن بنو ہاشم کی خواتین عبداللہ بن جعفر کے گھر آئیں سیدہ کے پاس، پوچھا ثانیہ زہرا سے خوش ہے؟ دل لگ گیا ہے؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ کیا جواب دیا؟ کہا کسی چیز کی کمی نہیں ہے، عبداللہ کے گھر میں سب کچھ ہے، مدینے کا رئیس ترین تاجر ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ سب نے حیرت سے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو عبداللہ بن جعفر کے گھر میں نہیں ہے؟ فرمایا مجھے اس گھر میں میرا بھیا حسین نظر نہیں آتا، مجھے اس گھر میں میرا بھیا حسین نظر نہیں آتا۔ شب عاشور بی بی یہ سوچ کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، اور آخری مرتبہ جب امام حسین ہوش میں لائے فرمایا زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بی بی جو حسین کی شہادت کا تصور کر کے بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور چند قدم کے فاصلے پر اپنے بھیا حسین کو شمر کی 13 ضربوں کے ساتھ ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ جو اپنے بھائی سے وعدہ کیا ہے اب اسے نبھانا ہے۔ اس لیے بی بی نے تاریخ بشر کے مشکل ترین سفر کا آغاز کیا۔ میں نے کل ایک اشارہ کیا، یہ کیسا سفر تھا؟ شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا ہے کہ کربلا سے لے کے شام تک کا سفر کتنے دن کا سفر ہے؟ 35 دن کا سفر ہے، اور کتنے دن میں طے کروایا گیا؟ 21 دن میں طے کروایا گیا۔ جب 35 دن کا سفر 21 دن میں طے کروایا جائے تو پھر خود سوچیں سفر کرنے والے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور سفر آرام دہ تھا؟ نہ، بے گجابہ اونٹوں کے اوپر بٹھا کے لے گئے۔ بے گجابہ اونٹ کے اوپر کا سفر کیسے ہوتا ہے؟ اگر کسی نے سمجھنا ہو تو صحابی رسول ابو ذر غفاری کے سفر کو دیکھے۔ جب انہیں ربضہ بھیجا گیا 3 دن بے گجابہ اونٹ پر بیٹھ کے گئے، جب ربضہ اتارا گیا، مرد صحرا ہیں، سخت جان ہیں، صحابی رسول ابو ذر غفاری جب انہیں ربضہ اتارا، ان کی ٹانگوں کا گوشت، رانوں کا گوشت گل چکا تھا۔ علی کی بیٹیاں، محمد کی نواسیاں مسلسل 21 دن بے گجابہ اونٹوں کے اوپر سفر کر رہی ہیں۔ وہ کون سی مصیبت ہے جو سفر میں نہیں دیکھی؟ کیا کیا ثانیہ زہرا نے، کس طرح سے اپنے بھیا حسین کی محنتوں کو بچایا۔ آئیے آج شکریہ ادا کریں اس بی بی کا جس نے دین کو بچا کے ہم تک پہنچایا، جس نے کربلا اور عاشورہ کو بچا کے ہم تک پہنچایا۔ کیا کیا؟ 21 دن مسلسل شب و روز کے سفر کے بعد جب شام پہنچی ہے، اب بھی یزید کے دربار میں نہیں لے کے جایا گیا، مسلسل 3 شب و روز شام کے دروازے پر بٹھایا گیا۔ بیویوں نے 15 آذانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ بازار سجائے جا رہے، دربار سجائے جا رہے۔ سب سے پہلے نبی کی بیٹیوں کو بازاروں سے گزارا گیا۔ کیسا سفر ہے، کتنا عجیب سفر ہے۔ جن گلیوں سے گزارا گیا، چھتوں پر خواتین اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے پہنچی تھی، کپڑوں میں پتھر بھر کے لے کے گئی تھی۔ جہاں سے یہ بیویاں اور بچے گزر رہے تھے، پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، لہو لوہانچی بیویاں، اور میں نے روایتوں میں پڑھا ہے بہت ساری عورتیں اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی لے کے گئی تھی۔ جہاں سے یہ خواتین گزر رہی تھی، یہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر گرایا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود ثانیہ زہرا نے اپنا سفر نہیں روکا۔ روایت کے الفاظ ہیں، ایسے مواقع ہے بی بی نے کونیوں کے بل چلنا شروع کیا، لیکن سفر نہیں روکا، آگے بڑھتی چلی گئی۔ پہلی مرتبہ بازاروں سے گزر کر بی بی کہاں پہنچی ہے؟ یزید کے دربار کے باہر۔ 7 محلات ہیں یزید کے، پہلے 6 محلات جن میں عوام کے اجتماعات تھے، بی بی گزرتی چلی گئی، نہیں روکی۔ کتنے دنوں کی تھکی ہوئی ہے، بھوکی اور پیاسی، رسن بستہ بی بی، لیکن آگے بڑھتی چلی گئی۔ جو وعدہ کیا اپنے بھیا سے، ہر حال میں اس کو نبھانا ہے، اپنے بھائی کی محنتوں کو بچانا ہے، علی اصغر کے خون کو بچانا ہے، سارے شہیدوں کے خون کی امانت کو بچانا ہے۔ اس لیے بی بی مسلسل اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ مقام آیا جسے یزید کا دربار کہا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ ثانیہ زہرا یزید کے دربار کے باہر آ کے بیٹھی ہیں، رکی ہیں، اور کیا کہا کہ سید سجاد میری طرف سے جا کر یزید کو پیغام دیجئے، ہم نے سارے راستے میں ایک مرتبہ بھی دشمن سے چادر کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن چونکہ تم نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہے،
عیسائیوں کو بلایا ہے، غیر مسلموں کو بلایا ہے، تو صرف اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو جتنی دیر ہم نے تمہارے دربار میں قیام کرنا ہے۔ لیکن یزید نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ سید سجاد اپنی پھوپھی کو جا کے بتائیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی۔ جیسی جواب آیا، ثانیہ زہرا نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے ام کلثوم، اے سکینہ، اے رباب، اے ام فروہ، اے ام لیلہ، اے فضہ، سب ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی؟ تم سب آمین کہنا۔ سب بیویوں نے ہاتھ اٹھائے، ثانیہ زہرا نے ہاتھ بلند کیے۔ اس سے پہلے کہ بیوی کے لبوں میں جنبش ہوتی، بد دعا کرتی، ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے، آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں بد دعا کرنا آپ کا حق ہے، میں آپ کو بد دعا سے نہیں روکوں گا، لیکن ایک مرتبہ سر اٹھا کر اپنے بھیا حسین کے چہرے کی طرف دیکھ لیجیے۔ اب جو ثانیہ زہرا نے نگاہ اٹھائی، کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں، حسین کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ گویا حسین فرما رہے ہیں بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی، میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ثانیہ زہرا اٹھی، فرمایا اے بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی۔ اٹھی، چلنا شروع کیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد دوبارہ جیسے ہی یزید کے دربار کا دروازہ آیا، بی بی دوبارہ رک گئی اور یزید کے دربار کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں تھک گئی ہیں، پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں؟ کہا سید سجاد تھکی نہیں، گھبرائی نہیں۔ کہا پھر کیوں بیٹھی ہے؟ کہا سید سجاد 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی اور میرے بابا نے اپنے سارے بچوں کو وصیتیں فرمائی تھی اور سب سے آخر میں مجھے بلا کر وصیتیں کرتے کرتے مجھے قریب بلا کر کہا زینب بیٹی اپنا کان میرے دہن کے قریب لے آؤ، اور جب اپنا کان اپنے بابا علی کے دہن کے قریب لے کے گئی تھی تو میرے بابا علی نے مجھے میرے کان میں ایک وصیت کی تھی۔ اس کے بعد مسلسل 20 سال سب مجھ سے پوچھا کرتے تھے زینب بتاؤ وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت فرمائی؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن اے سید سجاد آج پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ میرے بابا علی نے مجھ سے یہ فرمایا تھا اے بیٹی زینب تجھے ایک دن اپنی زندگی میں ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، تو میری بیٹی نہ گھبرانا، پریشان نہ ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سید سجاد تھکی نہیں ہوں، گھبرائی نہیں ہوں، اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے بابا علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا، اس لیے انتظار کر رہی ہوں۔ بس میرے عزیزوں کچھ لمحے علی کی شیر دل بیٹی بیٹھی رہی، پھر یہ کہتے ہوئے اٹھ کے بلند ہوئی السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا ابتا۔ بس اب جو علی کی بیٹی کا بلند ہونا تھا، اب کیا روب ہے، کیا دبدبا ہے، کیا جلال ہے، کیا ہیبت ہے علی کی شیر دل بیٹی کے چہرے پر۔ ایک مرتبہ اس جذبے کے ساتھ اٹھی اور اب یزید کے دربار میں داخل ہوئی۔ کیا منظر ہے، یزید شراب پی رہا ہے، شراب کے نشے میں مست ہے، اور اس شراب کی نچلی سیڑھی پر، تخت کی نچلی سیڑھی پر کیا رکھا ہے میں نہیں بیان کر سکتا۔ یزید کون سی جسارت کر رہا ہے میں نہیں بیان کر سکتا، بس اتنا کہوں گا چاروں طرف درباری اکٹھے ہیں، یہودی، عیسائی، غیر مسلم، شراب کے جام چل رہے ہیں، چاروں طرف سے مبارکباد کی آوازیں آ رہی ہیں، سارے سر یزید کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور یزید اقتدار کے نشے میں مست، حکومت کے نشے میں مست، فتح کے نشے میں مست، ایک مرتبہ بار بار مبارکباد وصول کر رہا ہے۔ ہر طرف سے یزید کو خلیفۃ المسلمین کی آواز آ رہی ہے، امیر المومنین کی آواز آ رہی ہے۔ ایسے عالم میں جبکہ یزید فتح کا جشن منا رہا ہے، علی کی بیٹیاں، محمد کی نواسیاں سربراہانہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ یہ خواتین یزید کے دربار میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی یزید کی نگاہ پڑی، یہ سوچ میں پڑا کہ اب سب کے سب یہ بیویاں اور بچے جیسے ہی میرا کر و فر دیکھیں گے، جیسے ہی میرا جاہو جلال دیکھیں گے، جیسے ہی میرا جاہو حشم دیکھیں گے، اتنے دنوں کے تھکے ہوئے یہ بیویاں اور یہ بچے جیسے ہی دیکھیں گے سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے، سب کے سب ہاتھ جوڑ کر مجھ سے رحم کی اپیل کریں گے۔ لیکن اللہ رے جلال زینب بنت علی کس شان سے علی ابن ابی طالب کی شیر دل کی بیٹی یزید کے دربار میں صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی، اور کہاں آ کے رکی؟
یزید کے تخت کے داہنے طرف جیسی بی بی پہنچی باقی بیویوں نے جلدی سے ثانیہ زہرا کے گرد حالہ بنایا. اب یزید شراب پی رہا ہے, بچا ہوا شراب کسی کے سر اقدس کے اوپر گرا رہا ہے, گستاخیاں کر رہا ہے. اور اسی اثناء میں ایک مرتبہ یزید پوچھتا ہے, میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے. میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے. ایک مشیر نے اشارہ کیا کہ وہ خاتون جس کے ہاتھ پسے برتن بندھے ہوئے ہیں, جس کے بال کھلے ہوئے ہیں, یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اب جیسی تعارف ہوا یزید نے وہ کفر جو اب تک دل میں چھپا رکھا تھا تشت ازبان کیا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا, کوئی نبی نہیں تھا, کوئی وحی نہیں تھی. کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کس طرح سے میں نے ان کے خون کا بدلہ محمد اور علی کی بیٹیوں سے لے لیا ہے. اب تک ثانیہ زہرا خاموش تھی, لیکن جیسے ہی یزید نے اپنے کفر کا اظہار کیا ثانیہ زہرا نے باقی بیویوں کو اشارہ کیا, سامنے سے ہٹی اور کیا جواب دیا. فرمایا سن یزید, تو جو ان سب کے سامنے اتنا معتبر بنا ہوا ہے, اتنا محترم بنا ہوا ہے کہ سب سر تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں, ہر زبان تجھے خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے, ہر زبان تجھے امیر المومنین کہہ رہی ہے, لیکن سن یزید, تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے, اتنا پست ہے, اتنا کمتر و ذلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی ہے. علی کی بیٹی تجھے لائق کلام نہیں سمجھتی ہے, علی کی بیٹی تجھے لائق گفتگو نہیں سمجھتی ہے. سوچئے گا اور آج جب اٹھ کے گھروں میں جائیے گا راستے میں وزن کرتے ہوئے جائیے گا یہ ثانیہ زہرا نے کیا کیا ہے. علی ابن ابی طالب کی زندگی کی 86 جنگیں ایک طرف, لیکن آج جو بار آپ کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا نے دشمن کے دربار میں کیا, کس طرح سے یزید جیسا چرب زبان جو بات بات پر فی البدی اشعار پڑھ رہا تھا, اتنا اچانک حملہ تھا ثانیہ زہرا کا, اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا. ایک مرتبہ یزید سوچ میں پڑ گیا کہ کیا جواب دے, کیا جواب دے بی بی کے اس اچانک حملے کا. سوچ رہا ہے اور سوچتے سوچتے اس کا سر جھک گیا, اور وہ سب سر جو یزید کے سامنے جھکے ہوئے تھے سب سر اٹھا کر بی بی کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ کون سی بی بی ہے جس نے 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا. اور اب سر اٹھا کر یزید کی طرف دیکھتے ہیں کہ یزید اس بی بی کے حملے کا کیا جواب دے گا. لیکن یزید کا سر جھکا ہوا ہے اور بہت دیر تک جھکا رہا, اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ثانیہ زہرا کی اس اچانک حملے کا کیا جواب دے. کافی دیر سوچنے کے بعد جب یزید نے سر اٹھایا تو اب یزید کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا. کہا اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر, اللہ لعنت کرے عبید اللہ ابن زیاد پر جس نے حسین کو قتل کر دیا. میں تو ایسا نہیں چاہ رہا تھا, میں تو ایسا نہیں چاہ رہا تھا. جیسے ہی ثانیہ زہرا نے دیکھا کہ میرا وار اتنا کارگر ثابت ہوا اور میرا حملہ اتنا کاری ثابت ہوا کہ میرے بھائی کا قاتل اپنی آستینیں صاف کرنا شروع ہو گیا اور میرے بھائی کے قتل سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اب ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور اپنے تاریخی خطبے کا آغاز کیا. استاد دارستانی حافظہ اللہ اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ اگر خود محمد مصطفیٰ ہوتے اور انہیں یزید کے دربار میں گفتگو کرنا پڑ جاتی تو وہی فرماتے جو ثانیہ زہرا نے فرمایا. نہ ایک جملہ کم نہ ایک جملہ زیادہ. بی بی نے خطبہ شروع کیا, ایسا خطبہ, وہ جلال, وہ ہیبت, وہ شکوہ, وہ عظمت, وہ فصاحت و بلاغت, وہ علی کا لہجہ, وہ علی کی زبان. سارے دربار میں ایک سناٹا طاری ہو گیا. خطبہ بیان کرتے کرتے بی بی نے اس تاریخی پیغام پر اپنے خطبے کو ختم کیا. فرمایا سن یزید کن کئی تک وس اسائیت وانصب جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے, تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے, تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے, تو جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے. آج تیرے دربار میں علی کی بیٹی اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا, تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا. کس طرح سے شام کو فتح کیا, کس طرح سے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھایا,
کس طرح سے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھایا. اور بس آخری جملہ عرض کروں، بی بی شام کو فتح کرنے کے بعد، اپنا محاذ سر کرنے کے بعد اب واپس کربلا جاتی ہیں، پھر مدینہ جاتی ہے. میں کہوں گا بی بی سب کو بھیج دیجئے، آپ تو سفروں کی تھکی ہوئی ہیں اور آپ نے تو پلٹ کے دوبارہ شام ہی آنا ہے، تو رک جائیں جبکہ شام آنا ہے. اور بی بی آپ نے شام کیوں آنا ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ جب سب مدینے رک جائیں گے تو آپ بھی مدینے رک جائیے، شام کیوں آئیں گی؟ تو بی بی کا جواب ہوگا شام آنا زینب کی مجبوری ہے، اس لیے کہ بھیا حسین دنیا سے جاتے ہوئے اپنی ایک ننھی امانت میرے سپرد کر گئے اور وہ امانت شام میں آ کے شہید ہو گئی. حسین کی امانت تنہا ہے، اس لیے بی بی جب کچھ دنوں کے لیے شام سے رخصت ہو رہی تھی تو شام کی خواتین کو جمع کرنے کے بعد جو آخری وصیت فرمائی، اے شام کی عورتوں، جب کبھی تمہیں اپنے بچوں کے پیار سے فرصت مل جائے تو کبھی کبھی آ کر میری سکینہ کی قبر پر ایک دیا جلا دیا کرنا. میری سکینہ کو تنہائی سے بڑی وحشت معلوم ہوتی ہے، تاریکی سے بڑی وحشت معلوم ہوتی ہے. تو بی بی اگر شام پلٹ کے آنا ہے تو جائے نا، باقی سب کو سید سجاد کے ساتھ روانہ کر دے، پھر کیوں جا رہی ہیں؟ تو بی بی کا جواب ہوگا ایک تو کربلا جاؤں گی، جا کے اپنے بھائی کو بتاؤں گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بہن نے نبھا دیا. دوسرا مدینے جاؤں گی اور مدینے جا کے اپنے نانا کو بتاؤں گی نانا جان بچپنے میں آپ کی گودی میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ جو آپ کی نواسی نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر کے واپس آ گئی. اس لیے جب بی بی واپس مدینہ پہنچی تو گھر کی طرف نہیں گئی، سیدھے مسجد نبوی کی طرف چل پڑی. اور جب مسجد نبوی میں داخل ہوئی کیا فرمایا؟ سب لوگ مسجد نبوی سے باہر نکل جاؤ، مجھے آج تنہائی میں اپنے نانا کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہیں. اور جب سب چلے گئے بی بی نے اس حجرے کے دروازے کو بند کیا جہاں قبر رسول تھی اور چلتے ہوئے آگے بڑھی. اب اتنا گریہ کیا کہ بی بی غش کھا کے گر گئی. وہ جو یزید اور ابن زیاد کے دربار میں اس طرح سے بول رہی تھی، آج جب نانا کے پاس پہنچی ہے بولا نہیں جا رہا ہے، بس گریہ کر رہی ہے. جب طبیعت کچھ سنبھلی، جب بول نہیں پا رہی ہے، ایک مرتبہ بی بی نے آہستہ آہستہ اپنے بازوؤں سے آستینوں کو الٹنا شروع کیا، اپنے بازوؤں سے آستینوں کو الٹنا شروع کیا. کہا نانا جان یہ نشان دیکھ رہے ہیں، یہ رسیوں کے نشان ہیں. آپ کی بیٹی کو کربلا سے کوفہ سے شام تک رسیوں میں باندھ کے لایا گیا. اور نانا جان اگر میں آپ کو دکھا سکتی تو اپنی پشت دکھاتی جو تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے. اور بس آخری جملہ عرض کروں، یہاں سے رخصت ہونے کے بعد اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر پہنچی. کیا منظر ہے، مدینے میں ایسے گریے کی آواز بلند ہوئی، پورے مدینے میں کوہرام برپا ہوا. جیسی بیویاں اور بچے سیدہ زہرا کی قبر پہ پہنچے، ساری بیویوں نے خود کو قبر فاطمہ زہرا پر گرا دیا. لیکن ثانی زہرا ایک گوشہ تنہائی میں اکیلی بیٹھی. یہاں تک کہ جب ساری بیویاں گریہ کرنے کے بعد سیدہ زہرا کو پرسہ دینے کے بعد پیچھے ہٹی، قبر فاطمہ زہرا پر خلوت ہوئی. اب ثانی زہرا آگے بڑھی، اپنی ماں کی قبر پہ پہنچی اور پھر کیا جملے کہے. ایک جملہ عرض کروں، کہا اے ماں فاطمہ آپ بھی دربار گئی تھی اور میں بھی دربار گئی تھی، لیکن اے ماں فاطمہ زہرا جب آپ دربار گئی تھی آپ کے سر کے اوپر چادر موجود تھی. ماں مجھے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑ گیا. اے ماں فاطمہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتی جب یزید تخت کی اوپر والی سیڑھی پر بیٹھا ہوا تھا اور تخت کی نچلی سیڑھی پر آپ کے بیٹے میرے بھیا حسین کا سر پڑا ہوا تھا. یزید کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی، وہ آپ کے بیٹے کے دانتوں سے کھیل رہا تھا. اور اس کے بعد میں نے کیا منظر دیکھا، یزید شراب پی رہا تھا اور یزید بچا ہوا شراب آپ کے بیٹے حسین کے سر کے اوپر گرا رہا تھا. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ثانی زہرا کے صدقے میں ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ثانی زہرا کے صدقے میں ہماری عبادت کے لیے اجر